فارسی کا شعر ہے، یہ ہمارے سلطان پوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، طارق صاحب بھی، اور فارسی کا ذوق اب نہیں رہا، لیکن میں شاعری کے حوالے سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ سرو چوں دید آنکھ دے بالا، سرو چوں دید آنکھ دے بالا، سرو چوں دید آنکھ دے بالا، گفت سبحان ربی الاعلی، گفت سبحان۔ میں آپ کو جو شاعری سمجھتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے معزوز ہو گیا ہے جو سنے گا یہ بات، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سرو اونچا ہوتا ہے نا، قد اس کا سرو کا قد اونچا ہوتا ہے، اور سرو کی جو ساخت ہوتی ہے اللہ نے انگلی کی طرح بنائی ہے، انگلی کی طرح۔ سرو جو ہے جو کھڑا ہے تو انگلی کی طرح ہے، اس کی جو اوپر شکل بنتی ہے بالکل، بعض سرو دیکھیں بالکل جس طرح انگلی ہے۔ تو داغ نے کہا، استاد داغ کا مصرع یاد آیا، استاد داغ نے کہا کہ انگلیاں سرو اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ہے جی۔ تو اللہ نے جو ان کو بنایا ہے، سرو جو ہیں، اس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے آنے کی طرف انگلیاں کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، انگلیاں سرو اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ یہ شاعری ہے، دنیا کے خیال ہے، اس سے لطیف آدمی محظوظ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے کہا کہ سرو چودی، جب اس سرو نے، جیسا پنجابی جیسی سرو آنے ہیں، سرو نے جب میرے محبوب کے بلند قد کو دیکھا، سرو نے جب میرے محبوب کے بلند قد کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، گفت سبحان ربی الاعلی، اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر پڑا، یہ کلمہ جو ہے سجدے میں کہنے کا ہے نا، تو سرو یہ کہہ کر گر پڑا، گفت سبحان ربی الاعلی۔ تو انسان کو اس پستی میں لے جا کر وہ کہتا ہے مجھے پکار، میری عظمت کو پکار، میری بلندی کو پکار، میری تسبیح پڑھ، مجھے یاد کر کے میں اونچا ہوں۔ تو یہ عزت ہے، یہ آپ اس لیے آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ کو اس اپنی پیشانی رکھ کر فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ انکسار ہے، یہ انکسار ہے۔ بڑے بڑے اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ ایک ہے ظاہر نماز، نماز کا ظاہر ہے، لاکھوں لوگ سجدے دیتے ہیں، کئی تو رگڑتے ہیں ماتھے تاکہ نمازی ہونے کا نشان، وہ سمجھتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا شاید یہی مطلب ہے کہ ماتھا رگڑتے رہیں جی، حالانکہ حضور علیہ السلام اور کسی نبی سے ثابت نہیں کہ کسی کے ماتھے پر کوئی نشان ہو۔ چلے اگر سنت بھی ہوتا تو ہم بھی رگڑتے، لیکن سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت کے انوار سے چمک رہی ہوتی ہے۔ جو اثر سجود ہے نا، تو سجود کا اثر کیا ہے؟ تجلیات الہیہ، یہ سجود کا اثر ہے۔ ہے جی؟ تو اس نے ایک قرآن میں آیا نا، اثر الرسول،
کہ فرشتے جبریل نے وہاں قدم رکھا تو اس کے یعنی مٹی اٹھا کر اس نے اس گائے میں رکھی اور وہ گائے زندہ ہو گئی. تو یہ اثر رسول ہے. تو یہ اثر رسول اگر قاصد کا، وہ تو قاصد ہے نا، مکلف رسول تو نہیں ہے، تو وہ بھیجا ہوا ہے، اس کے قدم کی اتنی برکت ہے کہ روح دے دیتا ہے. اس کا اثر رسول جو ہے، اس کی مٹی اٹھا کر جائے تو جانور زندہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا اگر سجدہ ہے یہ من اثر سجود ہے، وہ اثر رسول ہے، یہ اثر سجود ہے. تو اگر یہ زندگی نہ دے، یہ چہرے کو تجلی نہ دے تو سجدہ کرنے کا، ٹکرے مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہیں جی؟ خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا. خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا. خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا. وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا. جبھی وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی تھی. اس کا میں نے ایک مفہوم بیان کیا ہے. سجدے پہ بات آ گئی. اصل میں مصروف آدمی ہوں.